رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور کا ترجمہ آج پڑھاتے ہوئے ایک آیت پہ تھوڑی سی ایک ذہن میں بات آ گئی، ایک نقطہ ذہن میں آ گیا، تو میں نے کہا دوستوں سے شیئر کر لیں، اگر اس میں غلط ہوں تو ضرور اصلاح فرما دینا۔ 16 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ نے جب یہ بات سنی، جب آپ کے سامنے یہ بات آئی، اتنا بڑا مسئلہ سامنے آیا، تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں تو بات کرنے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے؟ یہ الفاظ ہمیں بتا دیں۔ دیکھو قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی اگر کوئی دوسری بات ہے، دوسرا مسئلہ ہے، کوئی دوسری شخصیت ہے، تو وہاں پہ تحقیق کرنی ہے، بغیر تحقیق کے کہیں بھی اپنا فیصلہ نہیں دینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب بات آئی صحابہ کی، صحابیات کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ازواج مطہرات کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تحقیق کرو، فرمایا نا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو آپ تحقیق کر لیا کر دیں۔ آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ جب آپ کے کانوں میں یہ بات پڑی ام المومنین کے بارے میں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو آپ کو یہی کہنا تھا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، ہم تھوڑی ان معاملات میں بات کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں نقطہ ہے کہ جب بات آئے صحابہ کی تو وہاں پہ ہم یہ نہ کہیں کہ بھائی اس میں ہاں تحقیق سند بھی ہو سکتی ہے، سند ضعیف ہے، صحیح، یہ الگ چیز ہے، لیکن جب کنفرم ہو جائے یہ صحابی ہے، اس کے بعد بھائی دیکھیں میں تحقیق کرتا ہوں کہ سیدنا علی حق پہ تھا یا امیر معاویہ حق پہ تھا، قصوروار کون تھا، قصور کس کا تھا، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا قصور تھا یا سیدنا علی کا قصور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ تحقیق کروں پھر میں بتاؤں گا۔ بھائی میری کیا اوقات ہے میں ان کے بارے میں تحقیق کروں؟ ایک کسی گھر کا چپڑاسی بیٹھ کے اس گھر کے سردار کے بارے میں اندر وہ ان کا معاملہ ہو جائے ماں بیٹے کا، تو وہاں پہ فیصلے کرنے شروع کر دے، کیا ہوگا؟ اس کی بے عزتی ہوگی، وہ کہے گا بھائی تو میرے گھر کا نوکر ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تو ہمارے درمیان فیصلے کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری حیثیت صحابہ کے بارے میں کون سی ہے؟ ہم کس لیول پہ ہیں، صحابہ کون سی لیول پہ، اور ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری اپنی اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں بھائی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھی یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے یا امیر معاویہ حق پہ تھے، کون حق پہ تھا؟ بھائی ہماری کیا اوقات ہے، وہ تو ہم سے بالکل اعلیٰ ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو ان کے معاملات ہیں، ایک مومن کا یہ کردار ہونا چاہیے وہاں پہ یہ کہ بھائی نہیں، صحابی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ کچھ بھی اس کا نقص نکالیں، کوئی بھی کہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کو کچھ بھی کہتا ہے، وہ تو ان کا اپنا معاملہ تھا، ہم کیوں ان کاموں میں مداخلت کریں؟ تو آگے بھی اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کر فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کرتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آئندہ آپ یہ کام پھر دوبارہ کرنا شروع کر دو۔ تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ کے بارے میں اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں، ان کے اپنے معاملات تھے تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ ہمارے لیے سب صحابہ ہمارے آنکھوں کے نور ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم ہر ایک صحابی کی عزت کریں گے، ہم صحابی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔